السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خوش و خرم ہیں۔ دوستو، سیام سیریز کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 پر ہے۔ اس لیکچر میں پہلے حصے میں مروجہ تراجم پر سوالات، دوسرے میں مشہور الفاظ جو کہ خطیبہ ہے جس کا ترجمہ انہوں نے چینج کیا ہے اور اپنے عقیدے کے مطابق ڈھالا ہے، اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کریں گے اور سیامو کا ترجمہ بھی شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تتقون کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور اینڈ پہ جا کے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور متقی کیسے بنا جائے یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ جو میں نے پڑھا تو وہ تقریباً سب ایک ہی جیسا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآنسٹ تھے، ان کا ترجمہ میں نے پڑھا تو ان میں سے ایک بہت ہی ہمارے معزز ہستی جو کہ یونس شہید صاحب ہیں، ان کا ترجمہ میں نے لیا سوالات کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ روایتی ترجمہ بھی ہے، لیکن آج کے لیکچر میں یہ قرآنسٹ جو ہیں ان کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور ترجمہ میں نے اسکرین پر لگا دی۔ انہوں نے اپنا ترجمہ کچھ یوں لکھا ہے: اے ایمان والو، تم پر سیام فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، امید ہے کہ تم اس حکم کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ دوستو، جب میں نے یہ ترجمہ پڑھا تو میں چونک گیا اور دنگ رہ گیا کہ یار یہ تو قرآنسٹ ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے، اور دوسرے ہی لمحے میں سنبھلا اور میں بھانپ گیا کہ یہ صاحب عام روایتی مترجمین کے ہی جیسے ہیں، ایک ہی سکہ ہے اور رخ دو ہیں، لہٰذا ان کا عقیدہ بھی وہی ہے جو عام روٹین کے مطابق چل رہا ہے۔ لہٰذا دوستو، ان کا کیا ہوا ترجمہ اب سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو انہوں نے لکھا ہے، سوال نمبر 1 ہے: اے ایمان والو، تم پر سیام فرض کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1 کا پوائنٹ نمبر 1 ہے: ایمان تو الکتاب کی ایک الگ مینشن ہے، اگر آمانو کے معنی ایمان ہے تو پھر ایمان کے معنی کیا ہے؟ جبکہ آمانو ایمان انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی کیٹیگریز کیا ہے اور ایمان والا کیا صرف کسی چیز کو مان کر ہوا جا سکتا ہے یا کچھ اور بھی اس پر کرنا پڑے گا، ورک کام کرنا پڑے گا تو تب جا کے وہ ایمان والی کیٹیگری میں شامل ہوگا؟ کیا ایک فسادیہ آدمی وہ بھی ایمان والا ہو سکتا ہے یا صرف وہ آدمی ایمان والی کیٹیگری میں داخل ہوگا جو امن پسند ہے اور امن کے ساتھ رہتا، کسی کو تنگ نہ کرتا ہو؟ لہٰذا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے: اے ایمان والو۔ دوستو، انہوں نے آمنو جو کہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اس کا ترجمہ ماضی کے مطابق نہیں کیا، لیکن ان کی جو میں نے بک لیٹ ہے وہ پڑھی تھی تو گرامر بہت انہوں نے اس میں جھاڑی تھی، لیکن یہاں اس کا ترجمہ نہیں کر پائے کیونکہ عقیدہ ہے، اس کو بھی تو سامنے رکھنا تھا نا۔ دوستو، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے سیام کا معنی نہیں کیا، آخر کیوں؟ کیا وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی اسی کو بھوک پیاس کو مانتے ہیں اس وجہ سے ترجمہ نہیں کیا؟ اگر ترجمہ کر دیتے تو لوگ غور و فکر کرنے لگ جاتے، کیوں نہیں کیا اس کا ترجمہ؟ لہٰذا دوستو، سیام الکتاب میں ال کے ساتھ آیا ہوا ہے، لیکن یہی والا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر مزید آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے: فرض کیے گئے ہیں، جبکہ کتبہ لفظ آیت میں موجود ہے، یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کو ترجمہ انہوں نے جو پہنایا ہے وہ ہے فرض کیے گئے ہیں۔ فرض کیے گئے کو یفرادو کہا جائے گا اور تب جا کے یہ مدار مجہول بنے گا۔ میں یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آخر کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ سب کرنا پڑا اور اس کتبہ جو کہ ماضی مجہول ہے اس کو فرض معنی پہنا کر یفرادو کیوں بنا دیا؟ اس پر رہنمائی کریں۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو سوال نمبر 4 ہے، انہوں نے لکھا ہے: فرض کیے گئے ہیں، یہ معنی انہوں نے کتبہ کا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتبہ کو یفرادو کیسے بنا لیا بھائی؟ کیا اللہ جس نے یہ کتاب دی ہے کیا اس کو یفرادو یعنی
फरादा कैटेगरी का जो तर्जुमा इन्होंने कुतिबा का किया है, फर्ज किए गए हैं, युफरादू इसका बनेगा। तो क्या उस हस्ती को आयत में युफरादू लिखना नहीं आता था? अगर युफरादू लिखा होता तो फिर तर्जुमा होता फर्ज किए गए हैं, जबकि कुतिबा उस हस्ती ने वहां लिखा है जिसको इन्होंने मानी पहनाए हैं, फर्ज किए गए। आखिर ये काम क्यों किया गया? क्या उस हस्ती को युफरादू लिखना नहीं आता था या वो भूली हुई थी? जो ये कमी इन हमारे मुअज़्ज़िज़ीन ने पूरी की, इस पर रहनुमाई करें। और ये फर्ज इस वजह से तर्जुमा में लिखे गए क्योंकि इनका अकीदा है ये वाला। जबकि दोस्तों मैं आपसे शेयर करूं कि एक आयत का भी हवाला दिया जाता है कि तुम पर कुरान फर्ज कर दिया गया है, जबकि वहां भी काफ की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाजिर की है, जबकि वहां से ये लोग लेते हैं कि हर एक पर फर्ज है। अगर हर एक पर ये अलकिताब फर्ज है तो मैं ये पूछने की जिसारत करता हूँ कि सूरह अल हज की आयत में कहा गया कि वो तेरे पास हज करने आए, तो वहाँ भी काफ की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाजिर की है। तो ये जो खुद को कहते हैं कि सयाम हर एक पर फ़र्ज है, तो क्या हज करने भी हर एक आदमी के पास जाना पड़ेगा? क्या किया जाएगा? इस पे रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 5 है। इन्होंने जो लिखा है कुतिबा का मानी वो फरजा जो है रूट है उससे लिया है। तो मैं इन दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि फरादा रूट के मानी अलग लिखें और कातबा रूट के मानी अलग लिखें। लिहाजा युफरादू के मानी अलग लिखें और कुतिबा के मानी अलग लिखें ताकि फ़र्क पता चल सके कि इनका फ़र्क क्या है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मैं वो दोस्त जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब कभी भी ये हस्तियाँ जिन्होंने ये ऐसे तराजम करके अलकिताब की बेसिक्स में यानी अलकिताब की अल अर्द में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है, जब भी ये लोग ऐसे तराजम आपके आगे रखें जिसमें मानी किया गया हो कि फ़र्ज किए गए हैं, उनसे आप कातबा रूट के और फरादा रूट के मानी अलग अलग लिखवाएं ताकि ये अपने हाथ से हक बात लिखें वहां पर और लिखें, खुद लिखेंगे कि कातबा के मानी उसने लिखा और फरादा के मानी उसने फर्ज किया से मुतल्लिक है। लिहाजा ये काम आपने लाजमी करना है। कातबा रूट के मानी अलग इनसे लिखवाने हैं और फरादा रूट के अलग लिखवाने, ताकि इन्होंने यहाँ पर जो चालाकी खेली है वो अपने हाथों से माने, इनके हाथ खुद माने और अपना गुनाह कबूल करें कि कुतिबा के मानी ये नहीं बनते जो इन्होंने लिखे हैं। लिहाजा दोस्तों हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 6 है। अल किताब में सूरा 2 की आयत नंबर 197 और 237 समेत मुतअद्दिद मकामात पर फ़र्ज एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है। फिर यहाँ मरवजा अकायद के मुताबिक कुतिबा को युफरादू में क्यों बदला? क्या इसकी वजह ये है कि मुआशरे में इसको फ़र्ज पहले इन लोगों ने मशहूर किया और उसके बाद वही वाले मानी इस आयत पर चिपका दिए? क्यों? मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 7 है। मैं ये मुअज़्ज़ज़ यूनुस शहीद साहब समेत मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम से भी रहनुमाई चाहता हूँ कि आप युफरादू और कुतिबा का फ़र्क क्या आप लोगों को नहीं पता था, जो आप दोस्तों ने कुतिबा के मानी युफरादू वाले कर दिए, क्यों किए? मजीद हम देखते हैं सवाल नंबर 8। क्या सुबह से शाम तक भूखा रहने से आदमी मुत्तकी बन जाता है? अगर ऐसा है तो मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं, ये मुत्तकी आज तक क्यों नहीं बन पाए? अगर मुत्तकी नहीं बन पाए तो एक दफ़ा कुतिबा के मानी लिख दिए गए करके देख लें और लिखे हुए पे अमल करके देख लें, हो सकता है मुत्तकी बन ही जाएं। ये भूखा प्यासा रहने से तो आप नहीं बने हैं, बल्कि उससे कुछ भी हाथ नहीं आया है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 9 है। एक सवाल ये भी है कि आपने कुतिबा के मानी किस रूट और किस असूल के तहत फ़र्ज किए हैं, जबकि कुतिबा के मानी इन्होंने खुद
سورہ 2 کی آیت نمبر 180 میں وصیت کیے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چلا رہے ہو الکتاب پر اور اپنے نفسی خواہش کے مطابق اس کو ڈھال رہے ہو؟ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو سوال نمبر 10 ہے، آیت کے پہلے حصے میں کتبہ کے معنی فرض کیے ہیں ان لوگوں نے، اور دوسرے حصے میں کتبہ کے معنی فرض کیے ہیں، جبکہ یہ لفظ ماضی مجہول کے صیغے کے ساتھ ہے، اور دوسرے حصے والا ترجمہ ان لوگوں نے کیے گئے جو لگایا ہے ساتھ، وہ کیے گئے جو لگایا وہ ٹھیک ہے، فرض اس کا ترجمہ نہیں بنتا بلکہ لکھے گئے یا لکھ دیے گئے، اس طرح ترجمہ ہونا چاہیے تھا۔ مزید دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جبکہ اس آیت کے مطابق سیام جو ہے وہ متقی بنانے کے لیے ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں پوری جو مسلمان رہتے ہیں ہمارے، ان کو دیکھ لیں، اگر یہ بھوکا پیاسا رہنا صبح سے شام تک ان کو متقی نہیں بنا رہا ہے تو یہ الکتاب والے سیام پر نہیں ہے، کیونکہ الکتاب والے سیام کا مقصد ہی متقی بنانا ہے۔ اگر وہ متقی نہیں بنا رہا ہے تو الکتاب والا نہیں ہے، اور یہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جو الکتاب میں سیام بتایا گیا ہے اس کے متعلق جو گارنٹی دی گئی ہے کہ متقی بننا ہے تو متقی بنے گا، اگر نہیں بن رہا تو پھر وہ رونگ وے پہ جا رہے ہیں، پھر بھوکا رہنے کی بجائے کچھ اور کر کے دیکھیں، اور ہمارے لیکچر تمام سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرنا کیا ہے، اور متقی اگر اس پر عمل کر لو گے تو لازمی بن جاؤ گے۔ لہٰذا دوستو اب ہم مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، تو نمبر 1 پر ہے الصیام، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سیام مصدر ہے اور ایک مصدر سوم بھی ہے، لہٰذا سم سواد میم سورہ 2 کی آیت نمبر 185 میں پروٹو روٹ سم موجود ہے، اس کے علاوہ ساما مادی ہے، یسومو مدارے ہے، اور المصدر سیام ہے۔ معنی ڈکشنری کے مطابق رکنا، میں نے اسکرین پر بھی لگا دی ہے، ٹھہرنا، اور اس کے معنی پرسکون ہونا کے بھی ہیں۔ لہٰذا چونکہ سیام المصدر ہے اور صائم اسم الفاعل اور مصوم اسم المفعول ہے، اور صائم کے معنی ہوں گے رکنے والا، اس کے دوسرے معنی ہے ٹھہرنے والا، اس کے تیسرے معنی ہے سکون دینے والا، اور ڈٹنے والا بھی اس کے معنی ہے، اور مصوم اسم المفعول ہے، اس کے معنی ہوں گے روک دیا گیا، ڈٹا دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا، سٹینڈ کیا گیا۔ لہٰذا دوستو سیامو کا معنی ہے رکنا یا ڈٹنا، سٹینڈ کرنا، یعنی کسی چیز پر ڈٹنا یا کسی چیز پر سٹینڈ کر لینا، سٹینڈ لے لینا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ میں نے فلاں مسئلے پر سٹینڈ کیا ہے، یعنی میں اس پر رک گیا ہوں، یا دوسرا اس کی میں مثال دوں تو کچھ یوں ہے، مجھے اپنی بات پر سٹینڈ کرنا ہے، یہ سیام کہلائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آیت میں موجود لفظ السیام ال کے ساتھ معرفہ ہے، اس کا ال چیخ کر بتا رہا ہے کہ سیام لوگ کسی اور چیز کو بھی سمجھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو مینشن ہے یہ ال کے ساتھ ہے، یہ وہ والا ہے ہی نہیں، یہ وہ والا نہیں ہے جو لوگ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ اپنا جو صبح سے شام تک بھوکا رہنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جی ہم سیام کر رہے ہیں، لیکن یہاں ال ساتھ لگایا گیا، یہ ال بتا رہا ہے کہ یہ وہ والا نہیں ہے، یہ ال چیخ کر اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی الکتاب میں ال کے بغیر بھی سیام موجود ہے، لیکن وہ الگ کیٹیگری ہے، اس کی کیٹیگری وہیں پہ آیت میں بتا دی گئی ہے کہ وہ کس کے متعلق ہے، جس کے متعلق وہاں وہ آیا ہے وہاں ال نہیں لگا ہوا، تب بھی منصوبیت کی صورت میں وہ معرفہ کہلائے گا جہاں منصوب ہوگا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو سوم، اس کا مرادف امتناع ہے، اور امتناع کے معنی پرہیز سے متعلق ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں امساک بھی اس کا مترادف ہے، اس کے معنی آپ سورہ 2 کی آیت نمبر 2 to 9 میں دیکھ سکتے ہیں، اور توقف
بھی सोम का मरादफ है, इसके मानी भी रोकने से मुतल्लिक है, लेकिन यहाँ मैं सयाम मसदर के मानी नहीं बल्कि सोम के बता रहा हूँ। ये सोम मसदर के मानी थोड़े से अलग हैं सयाम मसदर से। मजीद हम देखते हैं तो सुम स्वाद मीम दो हरफी जो कि सूरा 2 की आयत नंबर 185 में मौजूद है। सुम प्रोटो रूट है सयाम या सोम का, लिहाजा सामा माजी है, यसुमु मदारे है और अल मसदर सयाम है, मानी होंगे रुकना, डटना, ठहरना, स्टैंड करना। और अगर हम सोम के मानी देखते हैं तो परहेज करना से मुतल्लिक है, और हम जो मानी लेकर चलेंगे वो रुकना, डटना, स्टैंड करना, ये मानी लेकर चलेंगे। हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो तत्ताकून को हम देखते हैं तो अत्तक़वा और तत्ताकून दोनों अलग अलग हैं। अत्तक़वा जो है वो अलजज़उ उसका तकवा ही है, और इस अलजज़उ से ये 12 मरतबा अलकिताब में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह तत्ताकून एक अलग अलजज़उ फैमिली का है और तत्ताकून का अलजज़उ अत्तका है, ये अत्तका फैमिली का है, और इस मुआखज़ से ये अलकिताब में 158 बार इस्तेमाल हुआ है। वैसे भी हम देखते हैं तो अत्तक़वा के वाव पर खड़ा ज़बर है, और तत्ताकून जो है ये आपके सामने है, इसके वाव पर जज़्म है और वाव पर खड़ा ज़बर नहीं है, लिहाजा इसके मानी जो है वो है जुड़ना, तुम जुड़ते हो, तुम भरोसा रखते हो। इसके मज़ीद हम मानी देखते हैं तो तुम मोहतात होते हो, तुम बचते हो, तुम मुहाफिज बनते हो, तुम तहफ़्फ़ुज़ पाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी रुकना या डटना या स्टैंड करने से आदमी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ पाता है, मोहतात होता है, जुड़ता है अल्लाह के साथ और अल्लाह का भरोसा भी करता है। सयाम का मतलब ही भरोसा करना, जुड़ना, इससे मुतल्लिक जो मैंने मानी आपसे गिनवाए हैं। लिहाजा दोस्तों अब हम इस आयत का तर्जुमा कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, अटेंशन वो अफराद जो वो ईमान लाए, लिख दिया गया था तुम्हारी तरफ रुकना या डटना या स्टैंड करना। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी तावील करूँ तो ईमान वाला वो फर्द होगा जो अमन पसंद हो, अमन का दावेदार हो और अमन फराहम करने वाला हो, वो ईमान वाली कैटेगरी में जाएगा। जो फसादिया है, जो बिगाड़ पैदा करने वाला है, वो ईमान वाला नहीं है। लिहाजा दोस्तों अगर इस तावील के बगैर मैं तर्जुमा करूं तो तर्जुमा कुछ यूं होगा, अटेंशन वो अफराद जो वो अमन के दावेदार हुए, लिख दिया गया था तुम पर रुकना या डटना या स्टैंड करना। दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि हमारी तरफ या हम पर जो लिखा गया है वो अल किताब के फरामीन है। अब रुकना मानी जो है इसको हम दो तरह देखते हैं। एक तो है किसी चीज से बाज आ जाना, तो वो चीजें जो इन फरामीन में जिनसे रोका गया है उनसे रुकना जो है वो सयाम है। लिहाजा अगर रुकना हम स्टैंड करना के मानी में लें, जैसे कि इसके मानी स्टैंड करना भी है सयाम के, तो अल किताब के जो फरामीन हैं उन पर रुकना, उन पर डटना, उन पर स्टैंड करना वो सयाम कहलाएगा। लिहाजा दोस्तों हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो आयत का अगला हिस्सा है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि लिख दिया गया था उन लोगों की तरफ जो तुमसे पहले थे। दोस्तों हमसे पहले लोगों पर भी यही अहकामात लिखे गए थे। इन अहकामात पर स्टैंड ना करने, इन अहकामात पर ना डटने की वजह से तबाही हुई, और आज मौजूदा उम्मत भी अहकामात जिन पर ठहरना, जिन पर डटना था, उन पर ना तो इन्होंने ठहराव किया हुआ है, ना ही उन पर डटी हुई है। और अगर मानी बाज आना लिया जाए तो उन कामों से बाज भी नहीं आई है जिनसे रुकना था। लिहाजा
حالت آپ کے سامنے ہے، یہ احکامات پر نہیں بلکہ بھوک پیاس پر رکی ہوئی ہے، اور نتیجہ نہ متقی بن سکے اور نہ خوشحالی میں آ سکے، بلکہ جن بزرگان کو یہ سب مانتے ہیں، ان معزز ہستیوں نے لغت وغیرہ لکھی، ایران میں بیٹھ کر ان کا کیا ہوا معنی لے کر کبھی یہ لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں اور کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، اور جبکہ لغت لکھنے والے تقریباً سب کے سب ایرانی تھے، جبکہ کچھ قرآنسٹ مجند وغیرہ جو کہ دنیا کی سب سے نچلے درجے کی ڈکشنری ہے وہ لے کر مارے مارے پھر رہے ہیں، لیکن سیام کے معنی ہی ان کو پتہ نہیں چل رہا، اور عقیدہ وہی بھوکا پیاسا رہنا نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر سیام جو لکھا گیا ہے سیام کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بتایا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بھروسہ کرتے ہو، تاکہ تم بچتے ہو، تاکہ تم راست بازی پاتے ہو، تاکہ تم جڑتے ہو، تاکہ تم محتاط رہتے ہو، تاکہ تم بچتے ہو۔ لہٰذا یہ اتنے معنی اس کے بنیں گے۔ دوستو، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ سیام متقی بنانے کے لیے ہے۔ یہ لوگ خود متقی کے معنی نافرمانی سے بچنا کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے احکامات پر سیام کرنا جو کہ لکھے گئے ہیں ہماری طرف، یعنی ان پر سٹینڈ کرنا، ان پر ڈٹنا، ان پر رکنا، وہ جو احکامات کر رہے ہیں یہ متقی بنانے کا عمل ہے، اور الکتاب متقین کے لیے ہے۔ لہٰذا ہماری طرف یہاں پر جو لکھے گئے ہیں وہ الکتاب کے احکامات ہیں، ان پر رکنا ہے اور ڈٹنا ہے اور ٹھہرنا ہے اور سٹینڈ کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، تبھی جا کر متقی بن سکیں گے۔ اور جبکہ اس کے برعکس بھوکے پیاسے تو سالوں سے رہ رہے ہیں لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا بلکہ تباہی آ رہے۔ متقی ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھوکا پیاسا رہنے والوں میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بار الکتاب میں دیے گئے احکامات پر سیام یعنی ٹھہرنا یا ڈٹنا کر کے دیکھ لیں، متقی لازمی بن جاؤ گے، کیونکہ کتاب ہی متقی بنائے گی۔ جو اس میں لکھا گیا اس کو مان کے اپلائی کرنا اوپر، وہ آپ کو متقی بنائے گا، کتاب متقی بنائے گی۔ لہٰذا سورہ 2 کی آیت نمبر 187 کے آخر کا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو اس میں لکھا ہے کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، جیسا کہ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ وہ متقی بنتے ہیں، تاکہ وہ محتاط رہتے ہیں، تاکہ وہ راست باز بنتے ہیں، تاکہ وہ محتاط رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے ملتے جلتے، یعنی آیتوں کے تھرو اللہ متقی بناتا ہے، نہ کہ بھوکا پیاسا رکھ کے آیتیں متقی بنائیں گی۔ یہ سیام سے ریلیٹڈ آیت ہے، سورہ 2 کی 187، اس کے اینڈ میں یہ آپ پڑھ لیں خود ہی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو سورہ 6 کی آیت نمبر 155 ہے، اس میں لکھا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ، اور یہ مسلسل فائدہ دینے والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تم اس کتاب کی اتباع کرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ دوستو، یہ الکتاب کی اتباع کرنے سے آدمی متقی بنے گا، ورنہ بن نہیں سکتا، اور الکتاب کی اتباع جو کرنی ہے وہی سیام ہے۔ اتباع کرنے سے ہمیں ان کاموں سے بھی رکنا ہے جن سے منع کیا گیا ہے، اور ان کاموں پر ڈٹ جانا ہے جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ کرنے ہیں۔ لہذا کتاب کی اتباع متقی بنائے گی، کتاب کے تابع یعنی کتاب کے شیلٹر کے نیچے ہو جائیں گے، ان کے حکم جو لکھے مانیں گے، تو یہ سیام کرنا ہے۔ لہذا ہم مزید دیکھتے ہیں تو سورہ 2 کی آیت نمبر
63 ہے اس میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا اور ہم نے تم پر خاص نقطہ کو اٹھا دیا، تم صلاحیت سے پکڑو جو تم کو دیا گیا اور تم ذکر کرو تاکہ تم متقی بنو۔ دوستو یہاں بھی ذکر کرنے سے متقی بنتا ہے اور ذکر الکتاب میں موجود ہے، لہذا ذکر ہمیں بتایا گیا کن چیزوں سے رکنا ہے اور کن چیزوں پر سٹینڈ کرنا ہے اور کن چیزوں پر ٹھہرنا ہے، لہذا جو یہ کہے گا اس پر عمل پیرا ہونا وہ صیام ہے، یہ صیام ہے۔ لہذا اس آیت کے مطابق متقی بننے کے لیے جو کرنا ہے وہ ہے صیام، اور جو پہلے سے ہی متقی ہو اس کو تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صیام کی، کیونکہ وہ آلریڈی ہی متقی ہے۔ لہذا جو متقی نہیں ہے وہ متقی بننے کے لیے جو لکھا گیا ہے وہ صیام کرنا ہے۔ لہذا دوستو یہ کیا ہے اور کیسے ہوگا، اس کا دورانیہ یا کیا چیز ہے، وہ اس سے اگلے لیکچر سے ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ رمضان کیا ہے اور ایام معدودات یہ سب چیزیں کیا ہے، وہ اگلے لیکچرز میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔